ساتھیوں نے اس پر عمل کیا. رات کو روزانہ کسی نے مانگے کہ نہیں؟ تہجد میں مانگے کہ نہیں؟ جو مانگے گا اس کو اللہ محروم نہیں کرے گا. ہماری خود کی کمزوریاں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. جس بیچارے جو ساتھی مجھ سمیت کمزور ہیں، ہم اللہ سے مانگنا شروع کریں. دیکھو اللہ کرتا کیا ہے. نظام ایسے بنا دے گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا. میرے محترم ساتھیوں، یہ جو اس وقت ہم پر جو حال چل رہے، جو دین کا تقاضا ہے اور یہ اللہ کا امر ہے، ہم اللہ کے امر کی اطاعت کریں، اللہ کے امر پر چلنا سیکھیں. ایک ہے نفس کے لیے چلنا، ایک ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے چلنا، ایک ہے اللہ کا امر. کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک شعبہ دیا ہے، اس میں ذمہ داری دی ہے، اس میں خدمت دی ہے، اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے. اب یہ اللہ کا امر ہے کہ اللہ کا امر آ گیا نا، اب یہ کام کرو. اس کی کتنی خیریں ہوں گی، کتنی برکات ہوں گی. میرے محترم ساتھیوں، ہم اللہ کے امر کو پورا کرنے والا بنے. ہم اس جذبے کے ساتھ مایوسی کی طرف نہ جائے. شیطان کیا کرتا ہے؟ مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. جیسے ہم اپنے ذاتی تقاضے پورے کرتے ہیں، گھر کی ضروریات پورے کرتے ہیں، چاہے وہ چالاکی کر کے ہو، چاہے کسی سے ادھار لے کر ہو، چاہے کسی کو بیوقوف بنا کر ہو، چاہے جس طریقے سے ہو، تو اللہ کے دین کے لیے بھی ہم اللہ سے مانگیں نا. کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بالکل پریشان. دین کا کام بھی اللہ کا، دین بھی اللہ کا، ہمیں قبول بھی اللہ نے کیا، ہماری ضروریات بھی اللہ ہی پوری کرے گا. اللہ کے سوا کوئی طاقت ہے جو ضروریات پوری کرے؟ ایک بزرگ تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے 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 کہتے لبیک اللہم لبیک. اوپر سے ندا آتی کہ تیری لبیک قبول نہیں ہے. غالباً جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت آپ کو شرم نہیں آتی؟ اوپر سے اللہ دھتکار رہے، قبول نہیں کر رہا، آپ بار بار لبیک کر رہے ہو. بزرگ رونے لگ گیا. فرماتے بتا اس در کے سوا کوئی در ہے تو وہاں چلے جاتا ہوں. اس در کے سوا کوئی در ہے تو بتا میں وہاں چلے جاتا ہوں. میرے محترم ساتھیوں، جب اللہ کے در کے سوا کوئی در نہیں تو ہمیں ٹینشن کس بات کی؟ ٹینشن تب ہوگی کہ اللہ ساتھ نہ ہو. اور ایمان بابا کا شعر ہے نا، بڑا پیارا شعر ہے، وہ پشتوں کا شعر ہے، وہ جس میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ نہ ہو لشکر تیرے ساتھ ہو، لیکن جب اللہ نہ ہو کسی کام کا نہیں ہے، اور تو تنہا ہو اور اللہ تیرے ساتھ ہو، مزے کی بات. تو کم سے کم ہم مراقبہ ہی کر لیا کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہر ٹائم مراقبے میں رہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کو ہماری ضرورت بھی پتہ، ہماری پریشانی بھی اللہ کو نظر آ رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے. ہماری مصیبت بھی اللہ کے سامنے ہے، ہماری پریشانیاں بھی اللہ کے سامنے ہیں، ہمارے گھر کے حالات بھی اللہ کے سامنے ہیں، ہماری مالی حالات بھی اللہ کے سامنے ہیں، ہماری صحت بیماری بھی اللہ کے سامنے ہے، ہماری تندرستی بھی اللہ کے سامنے ہے. کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کے سامنے نہ ہو؟ اللہ ہمارے دل کے حال کو بھی جانتا ہے، دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. ہمارے دل میں تڑپ ہے کہ نہیں اللہ کو پتہ ہے کہ میرے دین کے لیے اس کا دل کتنا تڑپ رہا ہے، خدمت کے لیے کتنا تڑپ رہا ہے، جان خرچ کرنے کے لیے اس کا دل کتنا تڑپ رہا ہے، اور جان سے بچنے کے لیے اس کا دل کتنا بے چین ہے کہ مال خرچ نہ ہو، کم خرچ ہو. اس کے دل میں کیا ہے اللہ سب جانتا ہے. کچھ ساتھیوں کا جذبہ ایسا ہوگا، روتے ہوں گے یا اللہ تو کروڑ دے کروڑ خرچ کروں، تڑپ رہے ہوں گے اندر سے، اتنا جذبہ ہوگا اس کا. کچھ ایسے ہوں گے کہ چلو کچھ کم کر دیتا ہوں. تو اللہ دل کے اس تڑپ کو دیکھتا ہے کہ دل میں کیا چل رہا ہے. جب ہمارے دل میں یہ تڑپ ہوگی یا اللہ تو کروڑ دے کروڑ تیرے دین پر خرچ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، یا اللہ تمہیں وقت دے ہم وقت لگانے کے لیے تیار ہیں، یا اللہ صحت دے ہم صحت کے ساتھ تیری دین کی خدمت کے لیے تیار ہیں. تو اللہ دل کو جانتا ہے، دل کے جاننے کے مطابق اللہ فیصلے فرماتے ہیں. جیسے ہم گمان رکھیں گے اللہ ویسے ہی فیصلہ فرمائے گا. سب سے پہلی بات یہ کہ دل کے اندر ہماری تڑپ ہو، درد ہو، غم ہو کہ یا اللہ یہ ہمارا سلسلہ ہے، ہمارا دین ہے، ہم ایمان والے ہیں، تو نے ہمیں دین کے ساتھ جوڑا ہے. اے اللہ ہم دین کی خدمت نہیں کریں گے، تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو کسی کافر کو ہدایت دے، وہ آ کر ہم سے زیادہ کام کر لے. دل کے اندر ہماری تڑپ ہو، درد ہو، پھر دیکھنا کہ اللہ کا نظام کس طرح چلتا ہے. جب دل میں تڑپ ہی نہ ہو، پہلے سے ہم ہمت ہار چکے ہیں، پہلے سے ہم نے یہ طے کر لیا کہ فنڈ میں نے آدھا دینا ہے، 1000 دینا ہے، 500 دینا ہے، امیر کو بھی ٹوپی پہنا دینی ہے، سلسلے کو بھی چلو مطمئن کر دینے کہ میں نے اتنا دے دیا. جب دل میں پہلے سے یہ طے کر دیا تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟
جب پہلے سے یہ طے کر دیا کہ میں چلو ایک دن جاؤں گا خدمت کروں گا، 2 دن جاؤں گا کام چوری کروں گا، تو کیسے مدد آئے گی؟ جب دل کے اندر پہلے سے توقع ہو، یا اللہ تو کروڑ دے، کروڑ تیرے دین پر خرچ کر لوں، یا اللہ تو اربوں دے، اربوں تیرے دین پر خرچ کر لوں، یا اللہ تو میرے وقت کا انتظام کر، تیرے راستے میں وقت گزار لوں، یا اللہ تو مجھے طاقت دے، ہمت دے، تیرے دین پہ میں چلنا شروع کر دوں، تو بتاؤ اللہ دل کی طلب کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے، نیت کو، ارادے کو دیکھ کر اللہ فیصلے کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہماری نیت درست ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ یہ کام چوری والی نیت نہ ہو، پہلے سے ہم طے نہیں کریں کہ میں آدھا دوں، 1000 دوں، کچھ نہ کچھ کر دوں۔ درد رکھے اس کے لیے، اللہ بڑوں نے 7000 طے کیا، ہم 1 کروڑ دیں۔ بڑوں نے کہا کہ 1 دن پہلے آنے، 1 دن بعد میں جانے، ہم 10 دن پہلے جائیں گے، 10 دن بعد میں آئیں گے۔ یا اللہ یہ میرا کام ہے، میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے، میں اپنے آپ کو جان مال وقت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ تو جب ہماری نیت بڑی ہوگی، اللہ بڑی مہربانی فرمائیں گے، بڑی نوازش فرمائیں گے، بڑے انعامات عطا فرمائیں گے۔ جب پہلے سے ہم طے کر دیا، اپنی تنخواہوں کو دیکھ کر، اپنی دیہڑیوں کو دیکھ کر، اپنے حالات کو دیکھ کے پہلے سے ہم نے طے کیے کہ چلو ابھی تو ٹو کرتے رہیں، ہاں دے رہا ہوں، بعد میں 2000 پکڑا دیں گے، 1000 پکڑا دیں گے۔ کسی کا نقصان کچھ نہیں، اپنا ہی نقصان ہے۔ اگر ہم فنڈ نہ دیں تب بھی اجتماع ہو کے رہے گا، تب بھی اللہ کے دین کا کام چلتا رہے گا۔